خطے کی صورتحال کافی سنگین ہے، امریکہ کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ آئندہ کیا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کی گوادر میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو۔ اگر عدم استحکام ہوا اور طالبان کا غلبہ ہوا تو بھارتی سرمایہ کاری کا کیا بنے گا؟ سما کا سوال۔ وزیر اعظم بولے، بھارت نے افغانستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے، اس وقت سب سے زیادہ بھارت مشکل سے دوچار ہے۔ گوادر ہے، یہ پاکستان کا ایک فوکل پوائنٹ بننے لگا ہے جدھر سے سارے پاکستان کا فائدہ ہے، اور خاص طور پہ بلوچستان کا واٹر پروجیکٹس، دی انرجی پروجیکٹس، یہ جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ گوادر کا بن رہا ہے، یہ ساری چیزیں اب آگے کنیکٹ کرنے جا رہی ہیں۔ پاکستان ایک عظیم ملک بننے جا رہا ہے، گوادر فوکل پوائنٹ ہوگا، بلوچستان سمیت پورے ملک کا فائدہ ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب، کہا اگر ہم سہولیات دیں گے تو سرمایہ کار ایسے آئیں گے جیسے شہد کی مکھیاں آتی ہیں۔ ہمسایہ ممالک سی پیک میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ افغانستان میں امن ہو، مسئلے کا سیاسی حل نکلے، خانہ جنگی نہ ہو۔ ایرانی صدر سے بھی اس بارے میں بات کی ہے۔ ہماری کوششیں، ہماری گورنمنٹ کی، میں نے بھی ایران کے بھی پریزیڈنٹ سے بات کی کہ ہم سب جو ہمسائے ہیں افغانستان کے، ہم سب کوشش کریں کہ وہاں ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو۔ طالبان سے بھی بات کریں کہ کسی طرح ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو جائے وہاں، بجائے یہ کہ وہاں یہ سول وار چلتی رہے۔ سی پیک کے تحت گوادر فری زون کا افتتاح، پانی اور شمسی توانائی کے منصوبوں کے معاہدوں پر بھی دستخط ہو گئے۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے کہا 2200 ایکڑ پر منصوبوں کا سنگ بنیاد تاریخی اقدام ہے، فورسز کی قربانیوں کے بغیر سی پیک منصوبوں پر کام بڑھانا مشکل ہوتا۔ چینی سفیر بولے، پاک چین تعلقات مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں، سی پیک منصوبے خطے میں خوشحالی لائیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا صوبے کی ترقی میں وزیر اعظم کی خصوصی دلچسپی پر اظہار تشکر۔ شہباز صاحب جذبات میں انہوں نے ٹی وی پر وہ بات کر دی جو شاید ہمیں پبلکلی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ سچ بالکل بولنا چاہیے، لیکن بہت سی باتیں پبلکلی نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے اس کو بہتر سمجھا۔ شہباز صاحب کی طرف سے ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کو کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، اس بات کو چھوڑیں۔ شہباز شریف کو پاؤں پکڑنے والی بات کھلے عام نہیں کہنی چاہیے تھی، شاہد خاقان عباسی کو لیگی صدر کی بات بری لگ گئی۔ سما کو تہلکہ خیز انٹرویو میں کہا شہباز شریف نے جذبات میں آ کر بات کی ہوگی، ان کی طرف سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں غلطی ہو گئی۔ آج اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران خان کے علاوہ کوئی چوائس نہیں، کیونکہ سودا خریدنے کو کوئی تیار نہیں، ہم سودا کر کے اقتدار نہیں چاہتے۔ آصف علی زرداری کے خلاف نیب نے نیا کیس کھول دیا، نیو یارک میں جائیداد کی منی ٹریل مانگ لی، مینہٹن میں اپارٹمنٹ پاکستان میں ظاہر کیوں نہیں کیا؟ نیب نے نوٹس جاری کر دیا۔ آصف علی زرداری نے نیب کو جواب کے بجائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست بھی دے دی۔ جیالوں کا نعرہ ہے کشمیر کا سودا نامنظور، بلاول بھٹو زرداری کا نکیال آزاد کشمیر میں انتخابی جلسے سے دھواں دھار خطاب، کہا ہم نے کشمیر کا مقدمہ ہر فورم پر لڑا، ہم کٹ پتلی کا بندوبست کریں گے، 1000 سال جنگ لڑنا پڑی تو لڑیں گے، ایک بار پھر آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کا اعلان۔ بلاول صاحب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، اللہ تعالیٰ صحت دے، اللہ تعالیٰ آفتوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ حادثات سے محفوظ رکھے۔ کل جہاز ان کا 40,000 فٹ پہ جا کے کوئی خراب ہوا تھا، لیکن میں کہتا ہوں یہ جہاز کس کا تھا؟ یہ چنچی رکشا ہے چیف منسٹر کا جہاز؟ مطلب کس نے اختیار دیا چیف منسٹر کو خود امریکہ چلا جائے؟ یہاں لوگوں کے پاس ایمبولینس اٹھانے کے لیے گدا گاڑی کی ایمبولینس ہے۔ جہاز ہے چنچی نہیں، جب مرضی آئی پکڑا اور لے اڑے۔ حلیم عادل شیخ نے بلاول بھٹو کے وزیر اعلیٰ سندھ کا طیارہ استعمال کرنے پر سوال اٹھا دیے۔ جعلی رہنما شازیہ مری بلاول کے دفاع پر آ گئیں، کہا جہاز میں 2 وزیر بھی تھے، بلاول بھٹو نے ان سے لفٹ لی تھی۔ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سندھ گورنمنٹ کے جہاز میں سفر کیا تو اس میں 2 منسٹرز بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ بلاول صاحب تو لفٹ لے کے جا رہے تھے 2 منسٹرز کے ساتھ۔ سندھ حکومت مکمل طور پر ناکام ہوتی چلی آ رہی ہے، سندھ کے عوام تبدیلی چاہتے، اور میں سمجھتا ہوں گورنر آج جو ہے آئین میں اس کا ذکر ہے تو میرا خیال اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔
एमकेएम पाकिस्तान ने सिंध में गवर्नर राज का मुतालबा कर दिया। वफाकी वजीर अमीनुल हक का समा को इंटरव्यू, कहा सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी। वजीर अला हाउस में पैसे जमा करके जाली बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल हो रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत का जवाबी वार। मुर्तजा वहाब कहते हैं एमकेएम ने इतना छोटा एहतजाज किया जो वाकई तारीखी था। मुराद अली शाह ने सिंध का मुकदमा मुश्तरका मुफादात काउंसिल में लड़ा। काश एमकेएम ने एहतजाज वफाकी हुकूमत से किया होता। काश मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों ने यह एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत के खिलाफ किया होता, जिसने मुतनाज़ा सेंसेस मंजूर कराया। ये लोग एहतजाज कर रहे हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। पड़ोसी मुल्क टेरर फाइनेंसिंग में मुलव्विस है। नवंबर में भी भारत के खिलाफ शवाहिद पेश किए थे, लेकिन दुनिया ने कोई तवज्जो नहीं दी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की नया दिन में गुफ्तगू, कहा तवक्को है दुनिया दहशतगर्दी के वाकयात का नोटिस लेगी। पाकिस्तान चाहता है कि अफगान महाजरीन बाइज्जत तरीके से घर लौटें। अफगान महाजरीन की आमदोरफ्त से दहशतगर्दों के स्लिप होने का खतरा है। कारगिल के महाज पर भारत को नाकों चने चबवाने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान निशाने हैदर का 22वां यौम शहादत। जुर्रत और शुजात की लाजवाल दास्तान रकम करने वाले शहीद को पूरी कौम का सलाम। दुश्मन ने भी शहीद की दलेरी का खुद एतराफ़ किया। स्वाबी में खुसूसी तकरीब में वतन के अजीम सपूत को खिराज अकीदत पेश किया गया। मुल्क में कोरोना से मजीद 19 अफराद जान से गए। 24 घंटे में 1347 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3% के करीब रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में एक हफ्ते में कोरोना की शरह 0.9 से बढ़कर 2.3% हो गई। चीन से साइनोफार्म की मजीद खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। कोरोना वबा के दौरान कराची मैट्रिक बोर्ड पहले पर्चे में फेल हो गया। बेशतर इम्तिहानी मराकज पर पर्चे 1 से 1.5 घंटे की ताखीर से पहुंचे। कुछ सेंटर्स में बच्चों को पर्चा फोटोस्टेट करके फराहम किया गया। फिजिक्स का पर्चा सेंटर पहुंचने से पहले ही आउट हो गया। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड कहते हैं पहला दिन था, कल से इंतजामात बेहतर होंगे। कराची समेत सिंध भर में सीएनजी स्टेशन 13 दिन बाद खुल गए। सीएनजी भरवाने वालों की कतारें, कहीं 145 तो कहीं 140 रुपए में फरोख्त। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी सनतों और सीएनजी सेक्टर को एक हफ्ते बाद गैस की सप्लाई बहाल। हम्माद अजहर ने ट्वीट पर बहरान खत्म होने की इतला दे दी। दौरा इंग्लैंड में कौमी क्रिकेट टीम का डर्बी में आखिरी प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ी कल कार्डिफ रवाना हो जाएंगे। हारिस सुहेल टांग में तकलीफ का शिकार। बॉलिंग कोच वकार यूनुस कहते हैं खराब मौसम के बायस मुनासिब तैयारी नहीं हो सकी। उम्मीद है बॉलर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। अहम टूर से पहले यूनुस खान का छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं। और फिल्म स्टार मीरा के फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैक कर लिए गए। मीरा ने एफआईए साइबर क्राइम विंग को दरखास्त दे दी। साबिका मैनेजर पर इल्जाम आयद कर दिया। एफआईए ने सबूत मांग लिए।